الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. ولما اور جب وقع پڑتا علیہم من پر الرجز عذاب قالوا تو کہتے یا موسیٰ اے موسیٰ ادعو لنا دعا کیجئے گا ہمارے لیے ربک اپنے رب سے بما اس وجہ سے کہ عہد عندک کہ جو اس نے عہد کیا ہے تجھ سے لئن کشفتا اگر تو ہٹا دے عنا ہم سے الرجز اس عذاب کو لنؤمنن لک ہم ضرور ایمان لے آئیں گے تجھ پر وَلَنُرْسِلَنَّ اور ہم ضرور بھیجیں گے معاک تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو فلما پس جب کشفنا ہم ہٹا دیتے عنہم ان سے الرجز وہ عذاب الی اجل ایک مدت تک ہم بالغوہ جس کو وہ پہنچنے والے تھے اذا ہم تو فوراً وہ ینکثون عہد کو توڑ دیتے تھے فانتقمنا پس ہم نے بدلہ لیا ان سے فاغرقناہم سو ہم نے ان کو ڈبو دیا فی الیم میں سمندر میں بِأَنَّهُمْ اس وجہ سے کہ انہوں نے کذبوا جھٹلایا بآیاتنا ہماری نشانیوں کو وَكَانُوا عَنْهَا وہ اس سے غافل تھے. واقعہ قوم موسیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو اپنی نبوت کی کچھ نشانیاں دے کر بھیجا. حضرت موسیٰ علیہ السلام ابتدا میں کچھ معجزات لے کے آئے اور وہ معجزات وہ نشانیاں دکھانے کے بعد قوم فرعون سے مطالبہ کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مجھ پہ ایمان لے آئے، اور جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو اے فرعون تو نے اپنے آپ کو خدا سمجھا ہے اور ربوبیت کا دعویٰ کرتا ہے، لہٰذا یہ تیرا دعویٰ ٹھیک نہیں ہے. نشانیاں دکھائی، فرعون نے انکار کیا، قوم فرعون نے بھی انکار کیا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بددعا فرمائی کہ یا اللہ ان کا انکار، ان کی ضد، ان کا عناد بڑھتا جا رہا ہے، ان کو سزا دیجیے گا تاکہ یہ نصیحت پکڑے اور ان معاصی اور گناہوں سے توبہ طائب ہو جائے، اور ایسی سزا ایسا درد ان کو پہنچا کہ آنے والوں کے لیے درس عبرت ہو. انہی سزاؤں کا تذکرہ تھا کل گزشتہ کے درس میں. قوم فرعون پر اللہ نے 5 قسم کے عذاب بھیجے.
اور طرح طرح کے مصائب اور مصیبتوں میں ان کو جھکڑا اور پکڑا، لیکن ہر امتحان کے بعد، ہر ابتلا کے بعد، ہر آزمائش کے بعد ان کی ضد، ان کا عناد، ان کا کفر بڑھتا جاتا۔ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ، رجز یہ چھٹا عذاب ہے جو قوم فرعون پہ آیا۔ الرجز اے هو العذاب، رجز سے مراد کیا ہے؟ عذاب ہے۔ الرجز تفسیر کبیر کے اندر امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یوں مانا کرتے ہیں، الرجز ہوا اسم للعذاب، یہ نام ہے ایک عذاب کا جو قوم فرعون پہ آیا۔ تفسیر کبیر کے اندر امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بعث اللہ علیہم الطاعون، یہاں رجز سے مراد طاعون کی بیماری ہے، وبائی مرض۔ علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر بیضاوی کے اندر معنی کیا ہے الرجز والمراد به الطاعون، اس سے مراد کیا ہے؟ طاعون کی بیماری ہے۔ حضرت سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، الرجز الطاعون وهو العذاب السادس، رجز سے مراد طاعون کی بیماری ہے اور یہ چھٹا عذاب تھا جو قوم فرعون کے اوپر آیا۔ اور 5 نشانیوں کے بعد، ان 5 عذابوں کے بعد جس کا تذکرہ کل کے درس میں ہوا، اور یہ ایسا عذاب تھا حتی مات منہم فی یوم واحد 70,000۔ تفسیر قرطبی لکھتے ہیں کہ یہ رجز والا عذاب قوم فرعون پہ آیا جب ایک دن کے اندر 70,000 سے زائد لوگ مرے، اس میں ایک دن میں، ان کے اوپر طوفان آیا، طوفان ختم ہوا، طوفان کے بعد بیماری پھیلی، اس بیماری سے یہ ہلاک ہوئے۔ بعض علماء فرماتے وہ یہی بیماری تھی، وبائی شکل اختیار کی، ایک دن کے اندر 70,000 سے زیادہ ہلاک ہوئے۔ اور الرجز یہ وبائی امراض کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ولما وقع، اور جب واقعہ ہو جاتا، آ پڑتا، علیہم ان پر، ولما وقع اے لما نزل بہم العذاب، جب آ جاتا ان پہ عذاب، قالوا تو وہ کہنے لگتے، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، ادعو لنا ربک، دعا مانگ لیجئے ہمارے لیے، ربک اپنے پروردگار سے، بما اس وجہ سے کہ عاہد عندک جو اس نے عہد کیا ہے تجھ سے، بما بمعنی الذی، تفسیر کبیر کے اندر امام رازی رحمۃ اللہ تعالی نے فرماتے ہیں بما یہ قسم کے معنی میں ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم قسم کھاتے ہیں اس عہد پر جو اللہ نے تجھ سے کیا ہے، لئن کشفت عنا الرجز، اگر یہ عذاب ہٹا دے تو ہم سے تو ہم ایمان لے آئیں۔ یہ قسم کھاتے کہ جس عذاب میں ہم مبتلا ہیں، فرعون حضرت موسیٰ کے پاس آیا اور کہنے لگا یہ جو مینڈکوں کا عذاب ہے جس سے میری قوم بہت زیادہ پریشان ہے،
اور یہ اس عذاب سے چیخ اٹھے تھے. جہاں بیٹھتے مینڈک اتنے آ کے جمع ہو جاتے کہ گردن تک اس کے اندر ڈوب جاتے. لیٹتے تو مینڈک آ کے جمع ہو جاتے، کروٹ لینا بدلنا بھی ان کے لیے مشکل. تو کہنے لگا یہ عذاب اگر ہٹ جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے تجھ پر اور بنی اسرائیل کو بھیج دیں گے تیرے ساتھ. لیکن ہر دفعہ وعدہ کرتے، عذاب ہٹ جاتا، وعدے سے مکر جاتے. ہر دفعہ وعدہ کرتے، وعدہ خلافی کرتے. ادھر وعدہ کرتے، ادھر اللہ کا عذاب ہٹتا، ادھر وعدے کو توڑ دیتے. ان کے دل سیاہ ہو چکے تھے. جیسے انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اس کو حق کی باتیں باطل نظر آتی ہے، اچھائیاں برائیاں نظر آتی ہے، اور برائیاں اس کو اچھائیاں لگتی ہے. جب دل سیاہ ہو جاتا ہے، دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مادے کو پیدا فرمایا ہے جو فطری طور پر ہے، اور وہ مادہ اسی لیے ہے کہ حق اور باطل، اچھائی اور برائی کے اندر تمیز کرتا ہے. جب انسان گناہ اس کثرت سے کرنے لگتا ہے کہ سارا کا سارا دل اس کا سیاہ ہو جاتا ہے، جو فطری مادہ اللہ نے رکھا ہوا ہے وہ کام دینا چھوڑ دیتا ہے، پھر اچھائی اور برائی کی تمیز ختم ہو جاتی ہے. تو یہ وعدہ کر کے وعدے کو توڑ دیتے تھے. یا بما عہد عندک، جو اللہ نے تجھ سے وعدہ کیا ہے. اللہ نے کیا وعدہ کیا تھا؟ اللہ نے یہ وعدہ فرمایا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ میں تیری قوم کو آزمائش میں ڈالوں گا، امتحانوں میں ڈالوں گا. جب تو دعا کرے گا قوم سے عذاب ہٹنے کی، میں تیری دعا کو بھی قبول کروں گا. بما عہد عندک. اور ویسے بھی نبی جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اس کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی. قالو، تو یہ کہتے یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، ادعو لنا، دعا کیجئے گا ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے، بما عہد عندک، اس وجہ سے کہ جو اس نے عہد کیا ہے تجھ سے. لئن کشفت، اگر تو دور کر دے، عنا، ہم سے، الرجز، عذاب کو، یہ جو عذاب ہے یہ ہٹ جائے، لنؤمنن لک، ہم ضرور ایمان لے آئیں گے تجھ پر، لنصدقنک بما جیت بہ. تفسیری قرطبی معنی کرتے ہیں ہم ضرور تیری تصدیق کر لیں گے حضرت موسیٰ، جس چیز کو تو لے کے آیا ہے ہم اس کو ماننے والے ہو جائیں گے اگر یہ عذاب ہم سے ہٹ جائے. وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ، اور ہم ضرور بھیج دیں گے تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو. بنی اسرائیل قوم موسیٰ حضرت یوسف علیہ السلام اس قوم کو لے کے مصر آئے تھے، بنی اسرائیل کو، اور وہاں پہ ان کو بسایا. حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد فرعونیوں نے، قبطیوں نے، جو قبطی قوم وہاں آباد تھی، ان کے ساتھ اپنے اور پرائے کا سلوک شروع کر دیا اور مشقت والے کام ان سے لینے لگے اور سخت محنت میں ان کو لگایا. قبطی ساری کی ساری خدمت جو اپنی ہوتی تھی وہ بنی اسرائیل سے کرواتی، ان کے مردوں سے، ان کی عورتوں سے. اور یہ ایسے دبے ہوئے تھے اور ایسے مجبور و مقہور تھے کہ ان کے بچوں کو ان کے سامنے ذبح کیا جاتا، یوں چھریاں پھیری جاتی، یہ منہ سے اف تک نہیں کہہ سکتے تھے. ہم ضرور بھیج دیں گے بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ اگر یہ عذاب ہٹ جائے. فلما کشفنا، پس جب ہم ہٹا دیتے، عنہم، ان سے، الرجز، وہ عذاب،
ای العذاب الذی وقع بنا، جس میں ان کو واقعہ کیا گیا تھا، جس میں وہ واقعہ ہوئے تھے، جو عذاب ان پہ آ پڑا تھا، جب اس عذاب کو ہم ان سے دور کر دیتے، الی اجل، ایک مدت تک، بقول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الی اجل سے ان کے جو غرق کرنے کا وقت ہے وہ مراد ہے، ایک وقت تک جو ان کے غرق ہونے کا ٹائم ہے، جو وقت ہے جو اللہ کے علم میں، وہ علم الہی میں متعین تھا، اس تک اللہ ان کو کیا کر دیتا، عذاب ہٹا دیتا، اور اس وقت تک ان کو مہلت دیتا اللہ تبارک و تعالی، یعنی غرق ہونے تک۔ اور جتنے وعدے بھی یہ کرتے اس وعدے کو توڑ دیتے، اور غرق ہونے کے دن تک یہ کفر پر جمے رہے، اور جب یہ ہلاک ہوئے تو اس دن تک انہوں نے کسی ایک وعدے کو بھی پورا نہیں کیا۔ الی اجل، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ مرنے تک، غرق ہونے تک، برباد ہونے تک انہوں نے کسی وعدے کو پورا نہیں کیا، اور ہر بار جب وعدہ کرتے تو عہد شکنی ہو جاتی، وعدے کو توڑ دیتے، اور جب وہ عذاب عرضی طور پر ان سے ٹل جاتا، یہ نافرمانی اور سرکشی میں بھی بڑھ جاتے، عرضی طور پہ عذاب ہٹتا، نافرمانی اور سرکشی بھی ان کی بڑھ جاتی۔ فلما، پس جب، کشفنا، ہم ہٹا لیتے، عنہم ان سے، الرجزا، وہ عذاب، الی اجل، ایک متعین وقت تک، الی اجل معین، تفسیر کبیر معنی کرتے ہیں ایک معین وقت تک ہم ان سے وہ عذاب کو ہٹا لیتے، ہم بالغوہ، جس کو وہ پہنچنے والے تھے، کس کو پہنچنے والے تھے، ہلاکت کو، غرق ہونے کو، ڈوبنے کو، اذا ہم ینکثون، تو وہ عہد کو توڑ دیتے تھے، یا جس وقت انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ یہ عذاب ہٹے گا، اور جیسے ہی عذاب ہٹ جائے گا ہم ایمان لے آئیں گے، تو جب وہ وعدہ کرتے کہ ہم اس وقت ایمان لے آئیں گے، وہ وقت آتا تو ایمان سے پھر مکر جاتے، وعدے کو توڑ دیتے۔ اذا ہم ینکثون، ای ینقضون، وہ توڑ دیتے عہد کو، فانتقمنا منہم، اللہ کے 99 نام اور 99 صفات جو قرآن کریم کے ابتدا میں لکھے ہوئے، ہر صفت اللہ کی رحم پر دلالت کرتی ہے، اور شفقت کا معنی اس کے اندر پڑا ہوا ہے۔ یہ القہار اور جبار جو ہم سمجھتے ہیں وہ نہیں ہے، اچھا، ان الفاظ کے اندر بھی رحم کا معنی ہے، شفقت کا معنی ہے، یہ الفاظ بھی شفقت سے بھرے ہوئے ہیں۔ ان 99 صفات کے اندر اللہ کی ایک صفت ہے المنتقم، بدلہ لینے والا، انتقام لینے والا۔ یہ 99 صفات میں سے یہ ایک صفت ہے جو اللہ کے غصے پہ دلالت کرتی ہے، جس سے اللہ کا قہر ٹپک رہا ہے، جس سے اللہ کا غصہ نظر آ رہا ہے اور دکھائی دے رہا ہے۔ تو اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے بنی اسرائیل اور یہ قوم فرعون کے لیے طرح طرح کی نشانیاں دی، معجزات دیے، اور ان کو مصائب میں، مصیبتوں میں، تکلیفوں میں، آزمائشوں میں مبتلا کیا کہ کسی طرح یہ کفر سے، معاصی سے، انکار سے پھر جائے۔ لیکن جب بھی یہ کسی امتحان میں مبتلا ہوتے، آزمائش کے بعد ان کا کفر بڑھتا جاتا، آخر ان کی نافرمانیوں کی حد پار ہو گئی اور یہ حد کراس کرنے لگے، تو اللہ نے فرمایا فانتقمنا منہم، اب ہمارے بدلے لینے کا دن آ چکا، اب انتقام کا وقت آ چکا۔
فانتقمنا منہم، پس ہم نے ان سے بدلہ لیا انتقام۔ کب ہم نے انتقام لیا؟ تفسیر کبیر کے اندر امام رازی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے لما کشف عنہم العذاب من قبل مرات وکرات، ہم بار بار ان سے عذاب کو ہٹاتے رہے، اس سے پہلے مصیبت میں مبتلا کر کے آزمائش کو ہٹاتے رہے، دوبارہ آرام و راحت دیتے رہے۔ لم یمنعوا عن کفرہم وجہلہم، لیکن یہ اپنے کفر سے، جہالت سے باز نہیں آئے۔ ہم نے ان کو آزمایا لیکن یہ ہمیشہ کفر پہ جمے رہے اور پھر جہالت کرتے رہے۔ ناسمجھی میں ہو جاتا ہے، پتہ چل جائے تو آدمی اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے، گناہ سے توبہ تائب ہو جاتا ہے، لیکن ان کو پتہ بھی ہوتا ہے یہ پھر بھی نہ چھوڑتے۔ فانتقمنا، الانتقام فی اللغہ، انتقام لغت میں کس کو کہا جاتا ہے؟ سلب النعمت بالعذاب۔ تفسیر کبیر کے اندر امام رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یوں فرماتے ہیں کہ انتقام لغت میں کہا جاتا ہے کسی نعمت کو عذاب کے ذریعے سے چھین لینا، سلب کر لے۔ ساری کی ساری نعمتیں موجود تھی، جب انہوں نے بغاوت و سرکشی کی اللہ نے سب کو بحر قلزم کے اندر غرق کیا اور ڈبویا، اور جو نعمتیں تھیں ان کو عذاب کے ذریعے سے ان سے چھین لیا۔ آج بھی اگر نافرمانی ہوگی تو یوں ہی عذاب کے ذریعے سے اللہ نعمتوں کو چھین لے گا۔ فانتقمنا، پس ہم نے انتقام لیا منہم، ان سے، فاغرقناہم، کیسے ہم نے انتقام لیا، بدلہ کیسے لیا ہم نے؟ فاغرقناہم، پس ہم نے ان کو ڈبو دیا، غرق کر دیا، فی الیم میں، سمندر میں، فی الیم۔ صاحب کشاف فرماتے ہیں یم سمندر کی اس گہرائی کو کہا جاتا ہے جس کی گہرائی کا اندازہ کوئی نہ لگا سکے، نہ جان سکے کہ اس کی گہرائی کتنی ہے۔ ہم نے ایسے گہرے پانی کے اندر ان کو ڈبویا اور صفحہ ہستی سے مٹایا۔ یہ غرق ہونے کا تفصیلی واقعہ سورہ شعراء کے اندر ہے اور سورہ یونس کے اندر بھی ہے، اور بنی اسرائیل کے یہ جو قوم فرعون ہے ان کے غرق ہونے کا واقعہ سورہ بقرہ میں بھی ابتدا میں بیان ہوا، رکو نمبر 6 میں۔ مختصراً یہ کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اسر بعبادی، راتوں رات میرے بندوں کو لے کے نکل جائے یہاں سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نکل گئے بنی اسرائیل کو ساتھ لے کے، چلتے چلتے جب صبح ہوئی تو پہنچے آگے دریا آ گیا۔ پیچھے فرعونیوں کو پتہ چلا کہ ہمارے نوکر، ہمارے خادم، ہمارے غلام بھاگ گئے۔ چند لوگوں نے ہمارے ناک میں دم کر دیا ہے۔ جس طرح کے حکومت بڑوں کے الفاظ ہوتے ہیں، ہم ایسا کر دیں گے۔ لو لشکر کو تیار کیا، جاؤ سب کو پکڑ کے قید کر کے باندھ کے میرے حضور لے آؤ۔ خود بھی روانہ ہوا۔ جاتے جاتے جب صبح کا وقت ہوا، روشنی پھیلی، بالکل آمنے سامنے ہو گئے۔ فرعونی بھی آ پہنچے، سامنے بنی اسرائیل، قومی موسیٰ بھی پہچان لیا، دیکھ لیا۔ قوم موسیٰ تو پہلے ہی دبی ہوئی تھی۔ انہوں نے جب فرعونیوں کو دیکھا، ایسے بے بس ہوئے، ایسا خوف طاری ہوا ان کے اوپر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کے کہنے لگے سوائے لڑائی کے، مرنے کے اور کوئی چارہ ہی نہیں ہے، اور موسیٰ مروا ہی دیا تو نے۔
یہی کرنا تھا نا، یہی کرنا تھا، کر دیا تو. یہ کتنی تعداد میں تھے؟ علماء نے لکھا ہے، قصص النبیین کے اندر لکھا ہے، اور ایک قصص الانبیاء ایک کتاب ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ان کی بنی اسرائیل قوم موسیٰ جو تھی، بچوں کے علاوہ ان کی کوئی تعداد جو 6 لاکھ بنتی تھی، اور اس کے پیچھے جو فرعون ان کو پکڑنے کے لیے اپنے لو لشکر کے ساتھ آیا تھا وہ کوئی 16 لاکھ سے زیادہ تھے تعداد. تو اس وقت جب یہ بالکل نا امید ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، ان کلا ان معی ربی سیہدین، میری قوم نا امید مت ہونا، میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ راستہ دکھائے گا، وہ حل نکالے گا، وہ ڈھونڈے گا، وہ ہمیں تنہا نہیں چھوڑے گا. اس نے مجھے کہا تھا کہ لے جاؤ، اسی نے تو کہا تھا لے جاؤ. جب رب ہی نے کہا کہ ان کو لے جاؤ تو کیا وہ رب راستے میں چھوڑ دے گا؟ اتنا بے وفا ہے؟ نہیں نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے. اس وقت حضرت موسیٰ سے فرمایا، اٹھا اس لاٹھی کو، دے مار اس سمندر پہ. مارا، 12 راستے بنے. تفصیل وہاں آئے گی، اختصار سے وہ اشارہ کر رہا ہوں. تو راستے بنے، یہ داخل ہوئے قوم موسیٰ، خشک راستوں سے پار ہو گئے، پانی قریب تک نہیں آیا. کس نے روکا پانی کو؟ پانی کی صفت کیا ہے؟ بولو بولو. ڈبونا. ڈبونا. پانی کی صفت کیا ہے؟ ڈبونا. ڈبویا نہیں. اپنی صفت سے کیوں ہٹا پانی؟ بولو بولو. پانی کا بھی کوئی خالق ہے. وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے. اس خالق نے اپنی اس مخلوق سے کہا جو پانی ہے، اور اس کے اندر اسی نے صفت رکھی ہے ڈبونے کی، کہا آج میرے بندوں کو نہیں ڈبونا. جب ایمان والے پار ہوئے، حضرت موسیٰ پار ہوئے، فرعونی لو لشکر کے ساتھ فرعون اس پانی میں داخل ہوئے، سارے کے سارے اول آخر داخل ہو گئے. تب اللہ نے فرمایا کہ پکڑ لے پانی، اب تو بھی میری مخلوق ہے، اب میرا آرڈر ہے تجھے، وہ صفت جو تیرے اندر میں نے رکھی ہے اب اس صفت کو ظاہر کر. تب ان سب کو غرق کر کے اللہ نے صفحہ ہستی سے مٹایا. ایک ریلے کی طرح پانی نے ان کو بہایا اور ختم کر کے اللہ نے صفحہ ہستی سے مٹایا. قرآن کریم میں اللہ نے ذکر کر کے مجھے اور آپ کو سمجھایا، جھنجھوڑا، ہلایا. یہ بھی تھے میرے منکر، یہ بھی تھے خدائی کا دعویٰ کرنے والے، میں نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ ہاں، تم نافرمانی نہ کرنا. یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے. فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، پس ہم نے بدلہ لیا ان سے. فَأَغْرَقْنَاهُمْ، پس ہم نے ان کو ڈبو دیا. فِي الْيَمِّ، میں گہرے سمندر میں. بِأَنَّهُمْ، کیوں ڈبویا؟ وجہ کیا تھی ڈبونے کی؟ بِأَنَّهُمْ، اس وجہ سے. كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، کہ انہوں نے جھٹلایا ہماری نشانیوں کو. کون سی نشانیاں؟ تفسیر خازن معنی کرتے ہیں الدالۃ علی وحدانیتنا. الدالۃ علی وحدانیتنا، ان دلائل کو ان ظالموں نے جھٹلایا جو میری وحدانیت پر دلالت کر رہی تھی، جو میرے وحدانیت، میری توحید کے دلائل تھے، یہ اس کے منکر ہوئے. اس وجہ سے ہم نے ان کو ڈبویا، غرق کیا. وَكَانُوا عَنْهَا، اور وہ ان آیات سے غافل تھے. عنہا ای عن آیاتنا، خازن معنی کرتے ہیں عنہا، وہ ان آیات سے کیا تھے جی؟ غافل. یا یہ ہا ضمیر انتقام کی طرف راجع ہے. وہ قوم فرعون اللہ کے عذاب اور انتقام سے غافل تھے کہ اللہ بھی بدلہ لینے والا ہے. غافلین، المراد بالغفلہ ہونا الاعراض، الاعراض الآیات. یہاں غافلین سے مراد کیا ہے؟ غفلت سے مراد یہاں ہے اللہ کی نشانیوں سے اعراض کرنا، دلائل توحید سے اعراض کرنا. غافلین ای معرضین. کبیر، تفسیر کبیر کے اندر معنی کیا ہے
اور اسی طرح خازن معنی کرتے غافلین اے معرضین، وہ اعراض کرنے والے تھے، جب اعراض کیا تو اللہ نے یہ سزا دی۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔